اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 42 ولا اور نہ تلبسو تم ملاؤ ولا واو کا مطلب ہم پہلے کئی بار پڑھ چکے ہیں، اس کا مطلب ہے اور، لا کا مطلب ہے نہیں اور مت، ٹھیک ہے۔ لا کا کبھی کبھی نہیں کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی کبھی مت کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ڈو اور ڈونٹس دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں ڈونٹس کے معنوں میں آ رہا ہے تلبسو، تا شروع میں فعل مضارع کی علامت ہے جس کا مطلب ہے تم، اور لبسہ کا مطلب ہوتا ہے، یہ لفظ لباس سے ہے جس کا مطلب حقیقی مطلب تو چھپانا ہے، اور یہاں جملے کے مطابق ہے نہ ملاؤ، ٹھیک ہے۔ لبسہ ملاؤ، یعنی ظاہر ہے ایک چیز کو دوسری چیز میں ملا دیں تو اس کی اپنی حقیقت نہیں رہتی، وہ چھپ جاتی ہے۔ تو لبسو ملاؤ، واو الف آگے جمع کی علامت ہے، ولا تلبسو اور نہ تم ملاؤ، الحق کا حق کو، ہم نے پڑھا تھا لفظ کے شروع میں الف لام آ جائے تو وہ اس کو خاص کر دیتا ہے، ٹھیک۔ بالباطلی باطل کے ساتھ، باطل کے با کے ہم نے 6 معنی پڑھے تھے جس میں سے یہاں پر ساتھ کے معنوں میں آ رہا ہے با، اور باطل باطل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لباس کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، حق اور باطل یہ لفظ بھی عام اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ وَتَكْتُمُوا اور نہ تم چھپاؤ، وَتَكْتُمُوا اور چھپاؤ، اس کی نہ جو ہے وہ پہلے والے لا کے ساتھ ہی شامل ہے۔ تا پھر سے فعل مضارع کی علامت ہے، اور کتمان حق بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، گو کہ ذرا اعلیٰ اسٹینڈرڈ پہ ہوتا ہے لیکن یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، اور واو الف آگے جمع کی علامت ہے۔ الحق کا حق کو، وانتم اور تم، واو پھر سے یہاں پر آ گیا، اور انتم ہو تم، تعلمون تم علم رکھنے والے، تا پھر سے شروع میں فعل مضارع کی علامت آ گیا ہے، علم کا مطلب ہے جاننا، اور اونا آخر میں جمع کی علامت ہے۔ وَأَقِیمُوا اور قائم کرو، الصَّلَاةَ نماز، اقیمو واو کا مطلب ہے اور، اقیمو کا مطلب ہے قائم کرنا، اقیم الصلاۃ اقامت سے ہے، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اقامت دین کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور واو الف آخر میں جمع کی علامت آ گئی ہے۔ الصلاۃ صلاۃ بھی، صوم و صلاۃ اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب ہے نماز۔ وآتو اور ادا کرو، آتو کا لفظ عطا سے ہے، عطا کا مطلب ہوتا ہے آتا، عطا کا مطلب ہوتا ہے آنا عربی میں، واو کا مطلب ہے اور آخر میں واو الف جمع کا صیغہ ہے۔ وآتو اور ادا کرو، الزکاۃ زکوٰۃ، زکوٰۃ کا لفظ بھی اردو میں ہے۔ ورکعوا اور رکوع کرو، واو کا مطلب ہے اور رکع جو ہے لفظ وہ رکوع سے ہے، رکوع کا لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اور ہم اس سے واقف ہیں۔ واو الف آخر میں جمع کا صیغہ ہے۔ مع ساتھ، مع ہم نے پہلے پڑھا، مع کا مطلب ہے ساتھ، جیسے ہم شادی کے کارڈز میں اکثر دیکھتے ہیں مع اہل و عیال، یہ تمام اہل و عیال کے ساتھ۔ الراکعین رکوع کرنے والوں کے، راکعین رکوع کرنے والوں کے، راکع فاعل کے وزن پہ ہے کرنے والے کے، اور اینا آخر میں جمع کا صیغہ ہے۔ اتأمرون کیا تم حکم دیتے ہو، الف کے ہم نے کچھ حالتیں اور معنی پڑھے تھے، الف اگر شروع میں آ جائے تو یہ فعل مضارع کی علامت ہے جس کا مطلب ہے میں، اور یہ کیا کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور فعل امر کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ اتأمرون اور یہاں پر یہ کیا کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، تأمرون، تا آگے پھر سے فعل مضارع کی علامت ہے، تم جس کا مطلب ہے تم، امر کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا، جیسے ہم اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اہم امور کے طور پر، ہم آپ کے اہم امور، یا ہم خبروں میں بھی یہ لفظ کئی بار سنتے ہوں گے کہ پھر انہوں نے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اونا آخر میں جمع کا صیغہ ہے۔ الناس، ناس کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عوام الناس جیسے کہتے ہیں لوگوں کو، بالبری نیکی کا، با کا مطلب یہاں پہ کا کی کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، اور بر کا مطلب ہے نیکی۔ وَتَنْسَوْنَ اور تم بھول جاتے ہو، واو کا مطلب ہے اور، پہلے بھی ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں، لیل و نہار صبح و شام، اردو میں بھی اس کا مطلب اور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تنسونا میں تا فعل مضارع کی علامت ہے، اور نسیان
بھولنے کو کہتے ہیں۔ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نسیان کا لفظ، اور انسان کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے، اور اونا آخر میں جمع کی علامت ہے۔ انفسکم اپنے نفسوں کو، نفس کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور کم ہم نے پڑھا تھا آخر میں، کم کما کننا آ جائے جس کا مطلب ہے اپنا اپنی اپنے، یا تمہارا تمہاری تمہارے۔ وَأَنْتُمْ اور تم، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ تم تلاوت کرتے ہو۔ تلا یتلو کا مطلب ہوتا ہے تلاوت کرنا، پڑھنا۔ تلاوت کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تا شروع میں فعل مضارع کی علامت ہے، اور اونا آخر میں جمع کا صیغہ ہے۔ الکتابہ کتاب کی، ہم نے پڑھا تھا لفظ کے شروع میں آ جائے تو یہ لفظ کو خاص کر دیتا ہے، تو یقیناً یہاں پر آسمانی کتاب کا ذکر ہے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ اور تم کتاب پڑھتے ہو، یہ قرآن پاک سے پہلے کی کتابوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ افلا، یہاں پر الف پھر سے کیا کے معنوں میں آ گیا۔ فلا، فا کا مطلب ہے پس یا پھر، اور لا کا مطلب ہے نہیں۔ کیا پھر نہیں تعقلون تم عقل سے کام لیتے۔ یہ سارے ایک ہی صیغے ہیں، تنسونا، تعقلون، تتلونا۔ تا شروع میں فعل مضارع کی علامت ہے، اور درمیان میں عین قاف لام، عقل، عقل سے ہے۔ عقل اردو میں بھی ہم سمجھتے ہیں اس کے کیا معنی ہے، اور یہ عام استعمال ہوتا ہے۔ اونا آخر میں جمع کی علامت ہے، تم عقل سے کام لیتے یا تم عقل کرتے۔ وَاسْتَعِینُوا، واو کا مطلب ہے اور استعینوا کا لفظ اونا سے ہے، اون کا مطلب ہوتا ہے مدد مانگنا، ٹھیک ہے، مدد مانگنا نہیں، مدد، اور آخر میں واو الف جمع کی علامت ہے۔ اور اس میں جب ہم شروع میں الف سین اور تا اضافی دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی طلب کرنا، تو یہاں پر مدد طلب کرنے کے معنوں میں ہے۔ وَاسْتَعِین، ہم نے سورۃ الفاتحہ میں پڑھا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین، نون شروع میں فعل مضارع کی علامت تھا، اور وہاں پر بھی یہ الف اور سین، الف سین تا اضافی ہیں جس کا مطلب ہے کسی چیز کی طلب کرنا۔ واؤ کا مطلب ہے اور، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور اون کا مطلب ہے مدد، اور نون واؤ الف آخر میں جمع کی علامت ہے۔ اور مدد طلب کرو آپ سب، بالصبری صبر کے ساتھ۔ با کے 6 معنوں میں یہاں پر ساتھ کا معنی استعمال ہو رہا ہے۔ صبر، صبر کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ والصلاۃ اور نماز کی، واؤ کا مطلب ہے اور، الصلاۃ صوم و صلاۃ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ وَإِنَّهَا اور بے شک وہ، واؤ کا مطلب ہے اور، انا یا انا دونوں کا مطلب ہے بے شک، اور ہا لفظ کے آخر میں اس کا مطلب ہے وہ۔ لَكَبِيرَةٌ، لام اگر شروع میں آ جائے تو اس کے 2 معنی ہم نے پڑھے، کے لیے یا پھر البتہ یقیناً۔ یہاں پر البتہ یقیناً کے معنوں میں آ رہا ہے لام۔ کبیرہ، کبیرہ کہتے ہیں بڑے کو، جیسے اکبر اردو میں بھی اللہ اکبر اذان میں ہم سنتے ہیں اکبر کبیرہ، کبیرہ کا مطلب ہے بڑی۔ یہاں پہ تا مربوطہ آخر میں آ گیا ہے، مؤنث کا صیغہ ہم نے پڑھا تھا، یہ مؤنث کی علامت ہے۔ الا مگر، علا پر، علا ہم نے پڑھا تھا اگر اکیلا آئے تو علا ہوتا ہے، اور اگر یہ کسی لفظ کے ساتھ مل کر آ جائے تو یہ علی بن جاتا ہے۔ علا پر، الخاشعین خشوع کرنے والوں کے۔ خشوع کا لفظ خشوع و خضوع اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اینا آخر میں جمع کی علامت ہے۔ الذین وہ جو، الذی کی جمع ہے الذین، اور یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ یظنون یقین رکھتے ہیں۔ اچھا، ظن کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے گمان کرنا، یقین کے معنوں میں یہ نہیں آتا۔ اس کے معنی یقین تب ہوں گے جب اس کے آگے انا یا انا کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ اگر ظن کے ساتھ انا یا انا کا لفظ آئے گا تو ظن کے معنی یقین کے ہو جائیں گے۔ یظنون، یا شروع میں فعل مضارع کی علامت ہے جس کا مطلب ہے وہ، اونا آخر میں جمع کی علامت ہے، اور ظن کا مطلب ہے گمان، لیکن یہاں پہ اس کے
معنی ہوں گے یقین کے، کیونکہ آگے انا آ گیا ہے۔ یقین رکھتے ہیں انہم بے شک وہ، ہم ہما ہننا ہم نے پڑھا تھا، اگر لفظ کے ساتھ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ، ملاقو ملاقات کرنے والے ہیں۔ ملاقو کا لفظ ملاقات سے، لقو لقی ملانا کسی کو، ملاقات کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ واو الف آخر میں جمع کا صیغہ ہے۔ ربہم اپنے رب سے، انہم بے شک وہ، انا کا مطلب ہے بے شک، ہم کا مطلب ہے وہ، ملاقو ملاقات کرنے والے ہیں۔ ملاقو لقیہ سے ہے ملا دینا، ملاقات کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور واو الف آخر میں جمع کا صیغہ ہے۔ ربہم اپنے رب سے، وَأَنَّهُمْ اور بے شک وہ، واو کا مطلب ہے اور، انا کا مطلب ہے بے شک، انا یا انا کا مطلب ہے بے شک، ہم کا مطلب ہے وہ، الیہ اسی کی طرف، الہ ہم نے پڑھا تھا اکیلا آ جائے تو اس کا مطلب ہے طرف، اور جب کسی کے ساتھ مل کے آتا ہے تو یہ الی بن جاتا ہے، معنی میں فرق نہیں ہوتا۔ ہی کا مطلب ہے اس کی، الیہ اس کی طرف، راجعون رجوع کرنے والے ہیں۔ رجوع کرنے کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، اونا آخر میں جمع کی علامت ہے۔